الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين اسمين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رواه مسلم. یہ حدیث پاک جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے جناب عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام اولاد آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلی کے درمیان ہے. جیسے ایک دل تو اس کو وہ الٹتا پلٹتا ہے جیسے چاہتا ہے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ دعائیہ کلمات جناب الہی میں دعا کی کہ اے میرے اللہ دلوں کو الٹنے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو اپنی بندگی کی طرف پھیر دے. جو دعا میں کرتا ہوں یہ دعا مسلم شریف میں موجود. اور جب کتاب و سنت میں دعائیں ہیں تو بہت اچھا ہوتا کہ لوگ وہی دعا مانگیں. ہم صبح سے لے کر کے شام تک بھی اپنی زبان میں کچھ مانگتے رہیں تو وہ حق نہیں ادا ہوگا جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس لیے کہ یہ اللہ نے سکھایا. اتنی جامعیت کہاں سے کسی دعا میں پیدا ہوگی. مانگی. اسی طرح ہم تمام عمر مانگتے رہیں لیکن جو حضور نے مانگ کے بتایا اس کی برکت کو کوئی کیا پہنچے گا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اردو کے اور کچھ فارسی کے الفاظ اچھی طرح سے ترتیب دے دیے گئے ہیں بس انہیں کو دہراتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نہ مانگو مانگو جو دل میں آتا ہے اور جس زبان لیکن وہ برکت بھی تو حاصل کرو جو کتاب و سنت کی ہے. ہم نے شاید میں 9ویں جماعت میں تھا یا 10ویں میں تھا وہ محدث اعظم ہند پچھوچھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ انہیں کروٹ کروٹ آرام دے اور ان کی قبر کو نور و نگاہ سے بھرے. جب شاہ کے امام وہ بڑے قابل اور ذی ہوش امام مولانا عبدالغفور صاحب تقریر کے بعد دعا مانگنے کے لیے آگے بڑھے تو وہی جو طریقہ ہے اردو میں بولنے کا وہ شروع کر دیا. ایسا لگتا تھا کہ تقریر کے بعد پھر تقریر ہونے لگی. تو ایک ہی جملہ محدث اعظم نے فرمایا کہ مولانا صاحب وہ جو دعائیں معصورہ ہیں وہ پڑھیے. دیکھا ہم نے جلدی سے محدث اعظم جیسی تقریر نہیں سنی. تقریریں تو بہت سنی ایک ہی تقریر ان کی سنی لیکن وہ جیسی تقریر میں نے نہیں سنا. شاید سنو گا. پھر قسمت سے میں نے ایک تقریر اور سن لی وہ مفتی اعظم کی تھی ہمارے پیر و مرشد کی. اس کا کیا کہنا تھا کیا کہنا. ویسی تقریر بھی ہم نے کبھی نہیں سنی اور کبھی سن بھی نہیں سنی بلکہ حضرت خود میرے کان میں فرمایا ایسی تقریر آپ نے سنی تھی تو میں نے عرض کیا اگر سنی ہوتی تو پھر یہ امید لے کے کیوں آتا کہ حضرت سے کچھ سنیں گے. ایک ہی جملہ کہا تھا مولانا دعائیں معصورہ پڑھ. اس دن سے پھر ہم نے یہی رنگ لے لیا. آپ دیکھتے ہو نا کہ میری دعائیں بہت کم اردو اور فارسی کے الفاظ استعمال کرتا ہوں. دعائیں اتنی زیادہ ہیں اور دعائیں معصورہ اور اتنی معنی خیز ہے کہ میں کیا بتاؤں.
لیکن یہاں ایک بات چل پڑی ہے کہ اللہ جو نمازی بے نمازی ان کو نمازی بنا دے، جو قرض دار ان کو باہر قرض سے بردوش کرنا دے، اور جو کسی مصیبت میں ہے ان کو مصیبت سے آزاد کر دے، جو قید بند، یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے. کب تک کہو گے؟ صبح سے شام تک کہو گے، جب بھی تو نہیں ختم ہوگا. اور دعائیں معصورہ کی برکت یہ ہے کہ ایک جملے میں جو ہے وہ کچھ آ گیا جو دفتروں میں نہیں سمجھا جاتا. اب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کو ہی لے لیجئے. مانگنے والے نے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس دنیا بھی مانگ لیا اور آخرت بھی. حقیقت یہ ایک ہی چیز مانگ رہا ہے، وہ ہے حسنہ. اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ دے دے جو تیرے نزدیک حسنہ ہو، جو اچھا ہو، اور آخرت میں بھی حسنہ دے دے جو تیرے نزدیک. اب باقی کیا رہا؟ سب حسنہ تو مانگ لو. ابھی مختصر سے جملہ جو آخر میں حدیث کے آیا ہے کہ اللہم مصرف القلوب، اے میرے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی بندگی کی طرف پھیر دے. اب باقی کیا رہا؟ تیرے بندے ہیں تو میرے دل کو اپنی بندگی کی طرف، باقی کیا رہا؟ سب تو مانگ دیا آپ نے. اور یہ جو بتایا کہ رحمان کی انگلیوں کی دو انگلیوں کے درمیان ہے تمام انسانوں کے دل، تو اللہ پاک انگلیوں سے پاک ہے. وہاں کوئی جسم نہیں ہے، وہاں کوئی انگلی نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ کوئی چیز اگر آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہو تو کیا، جیسے پنسل ہو یا قلم ہو، دو انگلی کے درمیان رکھیے تو اس کو ادھر چاہیے پھر ادھر چاہیے، پھر یہ چاہیے ادھر. کہا جیسے تم دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز کو پھیرتے ہو، قدرت کی یہ طاقت ہے، یہ ذرا سی چیز تمام انسانوں کے دل پھیرتا رہتا ہے. یہ تم کو سمجھانے کے لیے. اور تمام انسانوں کے دل جو اربوں خربوں نہ جانے کتنے ہیں، سب ایک دل کی طرح سے. کیا قدرت ہے اس کی، اور کیا اس کی طاقت ہے کہ جیسے تمہارے دو انگلی کے درمیان کوئی چیز تم بڑی آسانی سے پھیرتے ہو. کوئی دل لگتی ہے کہ یہ میں قلم ہے، ادھر چاہے پھیرتے ہیں، ادھر پھیرتے ہیں، ایسے پھیرتے ہیں. پھر دل ہی کی بات آئی، اور دل ہی جو ہے وہ پورے جسم کا حاکم ہے. جسے دل کہتے ہیں وہ پورے جسم کا حاکم. جسم کا ہر حصہ جو ہے سو جاتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو نہ سوئے اور اپنا کام روک دیتا ہے. آپ سوتے ہو تو کچھ آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو؟ نہیں. آپ سوتے ہو تو کیا کانوں سے کچھ سنتے رہتے ہو؟ نہیں. آپ سوتے ہو تو کیا ہاتھوں سے کچھ پکڑتے رہتے ہو؟ نہیں. آپ سوتے ہو تو کیا پاؤں سے کچھ چلتے رہتے ہو؟ نہیں. جب آدمی سو جاتا ہے تو جسم کا ہر حصہ سو جاتا ہے اور آرام. لیکن دل، جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اور پیدا ہونے کے بعد جو ایک بار وہ دھڑکنے لگا دل، تو زندگی بھر دھڑکتا، کبھی رکتا نہیں. اور اگر وہ رک گیا تو موت، چلتا ہی رہے. عام انسان کے دل میں اور بندگان قدسی کے دل میں فرق ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں کہ ان کا سونا بھی ہمارے جاگنے سے ہزاروں درجہ بہتر ہے. وہ خواب میں بھی جو دیکھتے ہیں وہ سچ ہے، زندگی میں دیکھیں گے تو کیا ہے، وہ جاگتے رہتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جائے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا، ہم سو جائیں ٹوٹ جائے گا. ان کا سونا بھی یہ نہیں کہ ہمارے جاگنے جیسا، نو ہمارا جاگنا بھی کوئی جاگنا ہمارے جاگنے سے ہزاروں گنا بہتر ہے. خواب ہی میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن سمجھ گئے کہ سچ ہے. روح الانبیاء حق ثابت، حق کن ثابت. انبیاء کا خواب بھی سچ ہے، یقینی ہے. ارے جس کا سونا بھی سچ ہے، یقین، اس کی بیداری کیسی ہوگی؟ اب میں کہاں کس کو بتانے جاؤں اور کس سے کہنے جاؤں؟ اسی لیے اللہ کی کتاب قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دیا، یعنی بیٹے کو ذبح کر دیا. یہ اور بات ہے کہ تو نے ذبح کیا، ہم نے ذبح ہونے سے بچا لیا. طغیان نازبین کی جگر گوش ہے خلیل در زیر تیغ شہید نمی کن. ذرا ناز و انداز کی طغیانی تو دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے گئے، لیکن پھر بھی چھری کاٹتی نہیں. وہ ذبح بھی نہیں ہوئے، ذبیح اللہ کہلاتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ ذبح بھی نہیں ہوئے اور ذبیح کہلاتے ہیں. وہ بھی ذبح ہونے جا رہے تھے، اسی لیے حضور اس پر فخر کرتے تھے، انا ابن ذبیح ہے، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جس کی نسل سے حضور ہے وہ بھی ذبیح ہے، حضرت عبداللہ بھی ذبیح. بہت بڑا مقام ہے ذبیح. تو یہ قدرت نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ تمام انسانوں کے تمام دل میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے دو انگلی کی طرح، ایک ہی دل کی طرح. کیا قدرت ہے اس کی، کیا کبریائی ہے اس کی،
کیا بڑائی ہے اس کی، کیا عظمت ہے اس کی. اور یہیں سے معلوم ہوا کہ دل کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو اور اس کے بعد زبان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو. دل سیدھا کرو اور زبان سیدھی کرو، انشاءاللہ سب کام سیدھا ہو جائے گا. بہت ساری آفتیں اس زبان کی وجہ سے ہیں، اس کو ذرا سیدھا کرو اور دل کو سیدھا کرو کہ اس کے سیدھا کرنے میں سب کچھ سیدھا ہوتا ہے. اب میں ایک حدیث پڑھوں آپ کو تاکہ تھوڑا اور کھل جائے آپ کے اوپر. حضور نے ایک مرتبہ ارشاد الا وان فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. حضور ارشاد فرمایا، سن لو اچھی طرح سے سن لو، الا وہاں سے معلوم ہوتا ٹھیک سے سن لینا اس کو. جس میں انسانی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا نظام جسمانی ٹھیک ہو جاتا ہے. صحت دل کے ٹھیک ہونے پر ہے. بات سمجھ، اور جس کو دیکھو بس دل ایسے کرتا رہتا ہے. بزرگوں دوستوں، کیا حالت بنا لیا ہے دل کی لوگوں نے. گوشت ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا نظام جسمانی ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صرف اس میں اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، یہ ہے ٹھیک ہونا. دل جب ٹھیک ہوتا ہے تو خیالات اچھے اچھے آتے ہیں، اچھا ہی اچھا سوچے گا، خدا کرے ایسا ہو جائے گا. جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا نظام جسمانی ٹھیک ہوتا ہے. اور جب وہ فساد پذیر ہوتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، پورے جسم میں فساد ہو جاتا ہے. پھر پورے دنیا کے ڈاکٹر لگے رہے آپ کو ٹھیک نہیں کر پائیں. یہ جو زیادہ تر آتے ہیں ڈاکٹر اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ سب خود ہی بیمار ہیں. یہ کیا علاج کریں، کیا علاج کریں؟ لیکن جو ان کے بس میں وہ کرتے ہیں. بس اتنا کہیں کہ ٹھیک ہے، جو ان کے بس میں ہے وہ کرتے ہیں. علاج اس کا خود آپ کرو، آپ اچھے ہو جاؤ، اپنے دل کو ٹھیک کر لو، انشاءاللہ بیماری آپ سے دور ہے. یہ رومال باندھنے سے بیماری نہیں بھاگے گی اور دروازہ بند کرنے سے بیماری نہیں بھاگے گی. اور بند کر کے دیکھ لو، جتنا چاہو بند کر کے دیکھ لو. دل ٹھیک کرنے سے بیماری جائے گی، اپنا کام ٹھیک کرنے سے بیماری، اللہ کے ٹھیک کرنے سے آپ ٹھیک ہوں گے. یہ خود ہی بیمار ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک قصہ بتا دوں اپنے بچپن کا. بہت بڑے گھرانے کی خاتون تھیں، ان کو تیسرے درجے کی ٹی بی ہو گئی. پہلے ٹی بی کا علاج نہیں تھا، ڈاکٹروں نے کچھ ڈھونڈ لیا ہے، پھر بھی زندگی پر دوا کھلاتے ہیں. اب تو زندگی پر دوا کھلانے کا ایک رواج ہو گیا. تیسرے درجے کی ٹی بی، اور سوکھ کے کانٹا ہو گئے. بہت بڑے گھرانے کی لڑکی تھی وہ، لیکن بہت نیک تھی. ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا، وہ کہا 6 مہینے سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہ سکتی. اور جو حکما تھے اس وقت بڑے بڑے حکیم تھے، یہ فیصلہ کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارا وطن ہے، حکیموں نے بھی کہا واقعی یہ 5-6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے. آخری درجے میں ان کی ٹی وی پہنچ چکی ہے. کوئی ایک عامل آ گئے بیچارے، یہ چونکہ نیک خاتون تھے، ان سے دعا لینے لگی اور ہونے لگی. پھر دعا لیتے لیتے تو کہا بیٹی تم کو کیا ہو گیا؟ کہا بابا ہم کو ایسا مرض ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے بھی اور حکیموں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور کہہ دیا ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ یہ نہیں رہ سکتی زندہ. یقین کوئی کرنے میں جب تو بہت استاد ہے، اپنا ٹھکانا نہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا کہ آپ کتنے دن رہو گے، وہ بتا دیجیے، وہ لکھ لو اس کو ڈائری میں. زبردستی جو چیز آپ کی بس کی نہیں ہے چھوڑو یار، جو تم کو بھروسہ کرتا ہے. سب نے تو ہاتھ اٹھا لیا، اس لیے رو رہا ہوں. بابا کہا بیٹا تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ایک راہ بتا دیتا ہوں میں. تم روز سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کرو اور پانی پہ دم کر لیا کرو اور وہ پانی پی لیا کرو. پھر تم کو جتنا جینا جیتی رہو. وہ عامل سے مل گیا اللہ والے. تو میں نے دیکھا ان کو جب وہ قرآن پڑھتی تھی تو ورق بھی جاتا تھا آنسوں سے. ایسا پڑھنا چاہیے. یہاں تو ایک بات بھی کھڑا نہیں ہوتی، کیا سورہ یاسین پڑھ رہے ہو، ورق بھی جاتا تھا. درد کے ساتھ قرآن اترا ہے اور درد کے ساتھ پڑھو. پھر دھیرے دھیرے انہوں نے صحت لینی شروع کر دی. پھر وہ تمام ڈاکٹر مر گئے جنہوں نے 6 مہینے کی بات کی تھی، اور تمام وہ حکیم مر گئے جنہوں نے 6 مہینے کی بات کی تھی. اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں 40-50 سال زندہ رہے. ایک مرتبہ میں فیض آباد گیا ہوا تھا، ایک ٹھیکیدار تھے اشتیاق احمد خان، ان کی خالہ تھی وہ.
تو میں نے کہا اشتیاق تمہاری خالہ ابھی ہے؟ کہاں حضرت بالکل آیا جی وہی سور آیا تھا. ٹھیک ہے آپ کو بولا آپ کو سب مر گئے تھے. موت زندگی قدرت کے ہاتھ ہے. تم کیا بچاؤ گے؟ تم خود بچ کے بتاؤ. جو ہمیں بچانے آ رہے ہیں وہ بتائیں کہ وہ کتنے دن زندہ رہے گا مجھے بتائیں. ہاں یہ سب تدابیر ہے انسان کی. تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی استعمال کرو. یہ حکم ہے. اللہ نے دوا اتاری ہے تو دوا بھی کرو اور دعا اتاری ہے تو دعا بھی کرو. لیکن تمہاری تو بدقسمتی ہے کہ دعا خانے سب بند کر کے رکھے. گرجا بند کر دو, کنیسا بند کر دو, خانقاہیں بند کر دو, مساجد بند کر دو, شراب خانے قہوہ خانے کھلے رکھو. کیا تماشا بنا کے رکھو. حکومت کے عمل کو دیکھ کر کے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے. یہ کہتے ہیں کورونا کوئی بھیڑ بھاڑ برداشت نہیں کرتا, زیادہ بھیڑ بھاڑ مت کرنا. اور پھر انہی کہنے والوں کو دیکھتا ہوں کہ انتخابات میں لاکھوں کی بھیڑ کر رہے ہیں, یعنی الیکشن کے جلسوں میں لاکھوں کی بھیڑ کر رہے ہیں. وہاں کورونا سے آپ نے وہاں سرٹیفکیٹ لے لیا, یا کمبھ کا میلہ ہو تو وہاں بھی انہوں نے چھٹی لے لی ہے. یہ دو بھیڑ اگر ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے, کمبھ کا میلہ ہو گیا یا پھر الیکشن کی بھیڑ بھاڑ ہو گئی تو تمہارے قول و فعل میں سخت تضاد ہے. پہلے ٹھیک کرو پھر دنیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا. کہتے کچھ ہو کرتے کچھ, جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو, جو کرتے ہو کہتے نہیں ہو. چھوڑو خدا کے بندوں کو جینے تو ان کے جینے کی بھی سوچو. جس نے زندگی دیا ہے وہی جلاتا ہے, اور جس نے زندگی دیا ہے وہی واپس لیتا ہے. نہ کسی کو دینے کی طاقت ہے نہ کسی کو واپس لینے. جا کو رکھے سایاں مار نہ سکے کوئی. جس کو وہ رکھنے والا چاہتا کوئی مارنے والا نہیں, اور جو پورا ہے ہو گیا تو پھر اسے کوئی بچانے والا نہیں. یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس کو شکست دے دیں گے. سب یہ لفظوں کا جادو ہے, لفظوں کا کھیل ہے, کھیلتے رہتے ہیں لوگ. تو یہاں سے سمجھ لیجئے حضور فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ, کان کھول کے سن لو. جنس انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا نظام جسمانی ٹھیک ہوتا ہے, اور جب اس میں فساد پیدا ہوتا ہے تو پورے جسم میں فساد ہوتا ہے. پھر فرمایا اللہ وہی کان کھول کے سن لو کہ وہ دل ہے. ایک بات اور سنو, قلب کے معنی ہے الٹا. قلب کے معنی ہے الٹا. قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں ہر پرزہ سیدھا لگایا گیا, الٹا لٹکایا گیا. آپ کا کنٹرولر الٹا لٹکا ہوا ہے, ذرا سیدھے چلنا ٹھیک سے. قلب کے معنی الٹا ہے. سب پرزہ سیدھا سیدھا لگا, یہ الٹا لٹکا ہے. لیکن سب کو سیدھا کرتا ہے وہ جیسا چاہے. اسی لیے جب اپنے لوگ الفاظ درست کرتے رہتے ہیں, جملے درست کرتے رہتے ہیں, اور سحر بیانی سیکھتے رہتے ہیں, جادوئی تقریر سیکھتے رہتے ہیں, تو اللہ والے جانتے ہو کہ اپنا دل سیدھا کرتے رہتے ہیں زبان سے. اگر انسان صحیح معنوں میں بننا ہے اپنے دل کو سیدھا کر لو, اپنی زبان کو, انشاءاللہ سب سیدھا ہو جائے گا. وآخر دعوانا